بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ گزشتہ سیشن میں کچھ اس حوالے سے عرض کی تھی کہ انسان کو اپنے اچھے کیریئر کے حوالے سے کس طرح اور کب تیاری کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہمارا جو پہلا زمانہ ہوتا ہے ارلی ایج، کم عمری، تو جیسی جیسی انسان کی بنیاد بنتی ہے ویسے ویسے تعمیر بنتی ہے اور ویسے ویسے ہی اس کا نکھار ہوتا ہے۔ تو جس آدمی نے بڑے ہو کر بڑا کام کرنا ہو تو وہ بچپن سے ہی اپنے معاملات کو، کاموں کو تھوڑا سا اچھی نہج پر رکھتا ہے۔ اور دوسرا اپنی تعلیم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ بر وقت تعلیم مکمل ہو تو آگے بر وقت جو ہے وہ جاب کا حصول آسان ہوتا ہے۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ فرض کیا کہ ہماری ایک مناسب حد تک تعلیم ہو گئی ہو اور اس کے بعد ہم جاب کی تلاش میں ہو تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرنے والی کر تو لیتے ہیں لیکن نہ کرنے والی سے بچتے نہیں ہیں، تو نتیجتاً وہ کرنے والا کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ فرض کر لیں کہ ہم ایم فل کے دوسرے سال میں ہیں یا پی ایچ ڈی کے آخری سال میں ہیں یا ماسٹر کے آخری سال میں ہیں، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اگلے سال ہمیں جاب لینی ہے، تو اگلا سال آنے سے پہلے ہمیں اس سال کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ایک اپنی اچھی سی سی وی جو ہے وہ تیار کر لینی چاہیے، اور جو ہماری آخری ڈگری پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہو، زیر تکمیل ہو، نیئر ٹو کمپلیشن ہو، وہ وہاں پر لکھ دینی چاہیے اور وہاں پر ہم لکھتے کنٹینیو۔ اب اگر فرض کر لیں کہ اگلے سال جیسے ہی ہماری ڈگری مکمل ہوگی یا ڈگری مکمل ہونے والی ہوگی اور اس دوران جو ہمارے پاس جاب کا آپشن آتا ہے تو ہم ایٹ اے ٹائم وہ سی وی فوراً پیش کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے تو وہ کنٹینیو کی جگہ کمپلیٹڈ کا لفظ لکھنے کے بعد ہماری سی وی جو ہے وہ بالکل آدھے منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ مکمل تیار ہوگی۔ میں نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا ہے، بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈگری کرنے کے ایک سال بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ سی وی جمع کراؤ، تو مجھے ذرا بتائیے کہ سی وی کیا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈاکٹر صاحب کی ضرورت تھی، تو میں نے ایک سر کی سی وی پیش کی، اور وہ سر ایسے تھے جنہوں نے پرائمری اسکول سے ریٹائر ہوئے تھے اور آخر میں پی ایچ ڈی کی۔ جب سی وی مجھے دی، میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب کو دی تو انہوں نے میرے کان میں پنجابی میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہو بھی ڈاکٹر ہو گیا جی تے ہن سی وی بھی ڈاکٹراں والی بنا لین، ماسٹراں والی نہ بنانا۔ وہ واقعتاً ماسٹروں والی سی وی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے ڈگری تو کر لی لیکن سی وی کو جس معیار پر بنانا چاہیے تھا انہوں نے نہیں بنایا۔ اس بنا پر ہمارے تجربے کی روشنی میں یہ بات ہے کہ ہماری سی وی جو ہے وہ ذرا اچھی ہو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے مال و متاع میں اگر تھوڑی کمی بیشی بھی ہو تو ہماری اچھی سی وی جو ہے وہ تھوڑی سی پریزنٹیشن اچھی کر جاتی ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دلہا وہ جیسا کیسا بھی پیدا ہوا ہو لیکن بطور دلہا جو ہے ہم اس کو بنا کر سنوار کر اور اس کو بہت پوش کر کے لے کے جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو دلہے سے زیادہ اس کی خوبصورتی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اور دلہنوں کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی موقع پر ہماری اچھی پریزنٹیشن جو ہے وہ ہماری کمیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، تو لہٰذا سی وی جو ہے وہ تیار ہو۔ ابتدائی سی وی کچی پکی جیسے کیسے بھی ہو کر لیں تیار، کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے 1 پیج کی ہوتی ہے، پھر 2 پیج کی ہوتی ہے، پھر 3 کی ہوتی ہے، پھر 4 کی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مناسب انداز کی صاف ستھری سی وی جس کے اندر ضروری چیزیں ہوں، جس کے اندر سب سے اہم چیز آپ کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بہت سارے حضرات اوپر جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی تو سارا ٹھیک ہے پر میرا ای میل ایڈریس نہیں ہے، آپ مجھے ای میل ایڈریس بطور ادھار دے دیں، اور اگر میری میل آئی تو آپ کائنڈلی مجھے مطلع کر دینا کہ میری میل آئی ہوئی ہے۔ تو گھر کرائے پر لینا تو سمجھ میں آتا ہے، پر ای میل جو ہے وہ عاریتاً لینا یہ بظاہر اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں آپ بھائیوں بہنوں کے سامنے اس لیے ساری بات رکھ رہا ہوں کہ 2015 سے میں یونیورسٹی میں آیا ہوں اور ابھی 25 ہو رہے ہیں، تو میرے اپنے جو شاگرد ہیں ان میں سے تقریباً 2 درجن کے قریب جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہونے والے ہیں، 5-4 ہو چکے ہیں، اور ایم فل الحمدللہ میں 10-12 سال سے پڑھاتا آ رہا ہوں۔ تو میں جس دن ایک سیمسٹر چھوڑ کے اگلے سیمسٹر میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے اپنے سی وی تو دکھاؤ، وہ کہتے ہیں سر میرا ایم فل ہو جائے گا تو میں سی وی بناؤں گا۔
تو بات یہ ہے کہ سی وی بنانے کا ایم فل ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی اولاد تو نہیں ہے کہ بھائی شادی ہوگی تو اولاد ہوگی. یہ تو ہے ایک قسم کا تعارف. جب آپ پیدا ہو گئے آپ کا نام رکھا گیا, ولدیت بھی رکھی, ولدیت تھی اور آپ کا نام رکھ دیا گیا. آپ کا علاقہ جہاں پیدا ہوئے وہ بے فارم میں موجود ہے. اب محض اس کو ایک کاغذ کے اندر جو ہے وہ صاف ستھرا پیش کرنا ہے. اگر ہم اتنا کرنے کے لیے بھی ایم فل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ہماری انتہائی ناتجربہ کاری ہوگی. اور ہمارے جن بھائی بہنوں کا مدارس کا بیک گراؤنڈ ہے تو چونکہ وہاں اساتذہ کرام کی تقرری سی وی پر عموماً نہیں ہوتی. عام طور پر ایک درخواست لکھی جاتی ہے اور درخواست کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ میری سندات جو ہیں وہ درخواست حاضرہ کے ساتھ منسلک ہیں. اس بنا پر سی وی کا کانسیپٹ, سی وی کی تیاری, سی وی کا تعارف, سی وی کی کریکشن وغیرہ وہاں زیر بحث آتی نہیں ہے. تو یہ جو ادارے ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی ورکشاپس ہوتی ہیں, یہ ہمیں ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ رہنمائی دیتی ہیں اور ہم ایک اچھی سی وی پیش کر کے اپنے آپ کو اچھا پیش کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلے زمانے میں جو سی وی شروع ہوتی تھی وہ ہوتی تھی نام سے, پھر ولدیت سے, پھر اسلام, مذہب اسلام, پھر پاکستان, پھر شادی شدہ, غیر شادی شدہ. اب کے حضرات کہتے ہیں کہ یار میں نے کیا کرنا ہے تمہاری شادی شدہ ہونے کو یا نہ ہونے کو, یا تم یہ طے ہے کہ آپ عالم دین ہیں تو مسلمان تو ہیں ہی ہیں, اور آپ کو میں نے سعودی عرب سے تو ہائر کیا نہیں ہے کہ آپ بن سلمان کے رشتہ دار ہوں. وہ کہتے ہیں مقصد کی بات کرو کہ تم کیا ہو اور کیا کر چکے ہو بس. اس وجہ سے اب جو ہے وہ سی وی کے اندر مذہب اسلام اور شناختی کارڈ اور تاریخ پیدائش, آبائی علاقہ, فلانا علاقہ, یہ سب چیزوں کو اینڈ پہ لے جائیں اور اوپر جو ہے وہ آپ اپنا کوئی موجودہ اگر آپ عہدہ ہے یا قریب قریب تھا وہ پیش کریں. اور اب تعلیم سے بھی وہ پہلے ہیں کہ تجربے سے بات شروع کرو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے ایم اے کو پڑھانے کے لیے درخواست دی ہے وہ ایم اے ہوگا ہی ہوگا. اب ہمیں وہ یہ بتایا کہ ایم اے کب کا ہے اور اب تک کتنوں کو پڑھا چکا ہے. اس وجہ سے آپ نے ترجیحاً جو ہے وہ اپنے تجربے کو اوپر رکھنا ہے. اور اس کے بعد پہلے ہم لوگ شروع کرتے تھے حفظ سے, پھر میٹرک, ایف ایس سی, ایم اے وغیرہ. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اوپر سے آؤ, پہلے اپنی لاسٹ ڈگری بتاؤ. جو لاسٹ ڈگری ہو جائے گی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اس نے جو ہے ایم فل بھی کیا ہوگا, ایم اے بھی کیا ہوگا, میٹرک تو کیا ہی کیا ہوگا, ورنہ وہ ڈاکٹر کیسے بنتا. اس بنا پر اپنی تعلیم بھی اوپر سے شروع کرنی ہے اور تجربہ بھی جو ہے وہ بہتر سے بہترین کو شروع کرنا ہے. تجربے میں اب یہ لازم نہیں ہے کہ بھئی آپ نے 2011 میں جو پڑھایا تھا وہ پہلے بتائیں اور جو 22 میں پڑھایا تھا وہ بعد میں بتائیں. نہیں, جو آپ نے اعلیٰ پڑھایا ہے, اچھا پڑھایا ہے, وہ اگر 2 سال پہلے پڑھایا تھا تو بھی اس کو پیش کریں, اور اگر ابھی پڑھا رہے تھے تو بھی اس کو پیش کریں. اس کے بعد میں اپنے دینی بھائی بہنوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ ہم اگر 2 لائنز میں تعلیم یافتہ ہیں تو وہاں پر عصری تعلیم اور دینی تعلیم کا کنونشنل ایجوکیشن اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن کے 2 ہیڈنگ بنا لیں اور اپنے آپ کو ڈبل پڑھا لکھا ظاہر کریں, نہ کہ سنگل پڑھا لکھا ظاہر کریں. کسی جگہ ہماری سیٹنگ ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہوتی, یعنی ہم نے کوئی کلاس جو بعد میں پڑھنی چاہیے تھی وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں, یا کوئی چیز ہماری مسنگ ہوتی ہے, تو اس صورت میں پھر ایسا جامع سا بنا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کے اندر ہر شے مکس ہو جائے, لیکن اگر ہمارے پاس گنجائش ہو تو وہ رکھنی چاہیے. اسی طرح زبان جو ہے اس میں اس وقت جو کہ تھوڑا سا ہمارا جو میڈیم ہے وہ انگلش کی طرف ترجیح دیتا ہے, تو وہاں پر تھوڑا بہت جو ہے وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ وغیرہ کا اردو, عربی, انگلش لکھا جا سکتا ہے. اور تھوڑا سا مناسب سا, یعنی بہت زیادہ سچ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ جھوٹ بھی نہ ہو, تھوڑا سا اس انداز سے بات ہو کہ ہاں میں نے یہ کب کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا. وہ کہہ کے لکھا, بولو میں نے یہ کہاں لکھا ہے, میں نے تو لکھا ہے کہ انگلش, مطلب یعنی میں سمجھ سکتا ہوں, میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں بول سکتا ہوں. صحیح, آپ نے کہا مطلب میں انگلش کو کیا ہوا, آپ کہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں, کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. یہ میں نے نہیں کہا کہ میں کوئی واسکو ڈے گاما کے خاندان سے ہوں اور میں ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح ایسی انگلش بولتا ہوں جو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئے گی. بہرحال بعض ہمارے بھائی بہن کیا کرتے ہیں, وہ کسی کی سی وی ڈرافٹ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار نا میرا نام ولدیت لکھ دیں اور باقی میری تاریخ پیدائش لکھ دیں. اب نیچے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ جس کی سی وی ہم نے اٹھا کر کاپی کر رہے ہیں
वो कैसा था, मैं कैसा हूँ। इस बिना पर कोशिश करें कि अगर किसी की सीवी उठाएं भी सही तो सारी को रेड कर दें। रेड करने के बाद जो चीज़ें आपसे मुतल्लिका नहीं हैं वो डिलीट कर दें, और जिनको चेंज किया जा सकता है जैसे नेम के सामने नाम, और इसी तरीके से एड्रेस के सामने एड्रेस। और कभी कभी मैंने बहुत सीवियाँ देखी हैं कि मैं इस पर एक बात बताता हूँ आपको। एक सीवी हमारे सामने आई, उन्होंने सामने सामने में एक वजाहत लिखी हुई थी ब्रैकेट के अंदर, शुरू शुरू में ही छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ था। अपनी एजुकेशन लिखने से पहले, वो पहले पहले सीवी में ना एक पैराग्राफ लिखा होता था, जिसका उर्दू में तर्जमा ये होता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, और मैं इंशाल्लाह अकेले भी अच्छा काम करता हूँ, कंपनी के अंदर भी अच्छा काम करता हूँ, अंडर सुपरविजन भी कर लेता हूँ, मैं लीडर भी हूँ। मैंने वो पढ़ने के बाद वो सामने वाले से कहा, मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात है। कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा कि आपने ये लिखा था। सर मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा लिखा हुआ है। कहते मुझे दिखाएं कि कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा कि आपको नहीं पता कि कहाँ लिखा हुआ है? कहते नहीं सर मुझे नहीं पता, शायद ये मेरी सीवी ना हो। फिर उसको मैंने बताया, मैंने कहा कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है डब्बे के अंदर, ये क्या है? कहते सर ये तो मैंने कभी देखा नहीं, मैं पढ़ा नहीं, मेरे जहन में भी नहीं था कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई साहब इसको हटा दें, मैंने कब आपसे पूछा है कि भाई आप इतने मेहनती हैं, इतने फलाने फलाने हैं। और एक बीबी से मैंने कहा कि मेरी बेटी ये पढ़ के सुनाइए कि क्या लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि सर ये मैं बाद में बता दूंगी, फिलहाल मुझसे और सवालात कर लें। इस वजह से सीवी के अंदर ऐसी कोई बात मत शामिल करें कि जो हमारी इज्जत की खराबी का बायस बनती हो। तो इसी लिहाज से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक सीवी होती है इमामत के लिए, और दूसरी सीवी आ जाती है फौज की खिताबत के लिए। या इधर हम कहीं कारी साहब होते हैं, फिर एक जॉब आ जाती है मिसाल के तौर पर कंपनी के अंदर किसी काम के लिए, तो हम वही सीवी उठाकर वहाँ लिखा होता है कि भाई मैंने इतने साल नाजरा पढ़ाया, इतने साल मैंने कायदा पढ़ाया, इतने साल मैंने ट्यूशन पढ़ाई, इतने साल मैंने स्कूल पढ़ाया। वो कहते हैं सर हमें तो स्टोर के लिए बंदा चाहिए, ये कारी साहब का हमने क्या करना है। इस वजह से अब सीवी को जहां देना हो उस जॉब के मुनासबत से सीवी को खराब कर लें, वहां से कारी साहब होना हटा दें, वहां से नाजरा वगैरह करना हटा दें। वहां ये लिखते हैं कि भाई अगर फर्ज करें कभी कंपनी में आपने नमाज भी पढ़ाई हो या मौजनी की हो, तो भी वहां लिख दें कि आई वाज इन फला, मैं फलानी फैक्ट्री में था, ये मैं इम्प्लाई था जस्ट। ये बात छोड़ दें कि आप वहां इम्प्लाई होकर क्या थे, ताकि स्टोर में जिस सर ने आपका इम्तिहान लेना है वो कहे कि चलो यार ये फैक्ट हैं तो कारी साहब या मौलाना साहब हैं, लेकिन इनका ना फैक्ट्री में तकरीबन 2 साल गुजरे हुए हैं, तो ये यहाँ की खराबियों को, मसाइल को, मामलात को जानते होंगे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि सीवी सही बनाना और मौके की मुनासबत से सीवी में थोड़ा सा चेंजिंग करके पेश करना, ये हमारी समझदारी की निशानी होती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर होते हैं लेकिन बड़े तेज तर्रार होते हैं, तो वो अपनी बातों और अपनी सीवी की बुनियाद पर काबिल बंदे से पहले वो जगह जो है वो स्कोर कर लेते हैं। तो एक बंदा अगर अपनी तालीम में काबिल था तो थोड़ी समझदारी इस्तेमाल करके वो सीट को स्कोर कर सकता है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अगर फिर एक हम कोर्स, एक वर्कशॉप हम सोच रहे हैं 5 दिन की, और उसमें इंशाल्लाह थोड़ा सीवी बनाने का तरीका भी और कुछ मॉडल सीवीज जो है वो आपके सामने जो हमारे तबके से मुनासबत रखती हो वो हम आपको सॉफ्ट में यानी वर्ड वाली फाइल में दे देंगे, और आप उस वर्ड वाली फाइल के तनाजुर में अपने आप को वहां पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अ, उसी में हमने आपके एक दिन यानी इंटरव्यूज का रखेंगे जिसमें आप में से ही एक बंदा पैनल बन के इंटरव्यू लेने वाला होगा और दूसरा देने वाला होगा। फिर कुछ देर के बाद जिसने इंटरव्यू दिया था अब वो अपनी बारी चलते हुए अब वो इंटरव्यू लेने वाला भी बन जाएगा। इस तरह जब मुसलसल इंटरव्यू होंगे, आप सवाल भी करेंगे, जवाब भी आपके सामने आएंगे। और मैंने काफ़ी दफ़ा पैनल में बैठता रहा हूँ तो मैं एक डायरी अपने साथ रखता हूँ। अगर कोई मुझसे सवालात हों तो वो भी मैं वापस आके लिख लेता हूँ, और अगर मेरे सामने दूसरे पैनल वालों ने कुछ सवालात किए हुए हों, हेड्स ने, डीन ने, रजिस्ट्रार ने, रेक्टर साहब ने, तो वो मैं सवालात अपने पास नोट कर लेता हूँ। और अगर कभी मुझे वहाँ बैठ कर लिखना मुनासिब ना लग रहा हो तो मैं यादाश्त में रखता जाता हूँ, और अपने दफ्तर में आकर जल्दी जल्दी जो है ना वो सवाल सवाल छोटे 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 जो है वो निशानात रख लेता हूँ।
اور اس میں قرآن پاک کی تقرری کے لیے، جیسے ترجمہ قرآن پاک یا قرآن کورس کے لیے میں نے دیکھا ابھی کچھ خاص صورتیں یا آیات ہیں اور کچھ موضوعات ہیں جس پر یہ حضرات سوالات کرتے ہیں. اس ورکشاپ میں انشاءاللہ میں ان چند صورتوں کا آپ کو بتا دوں گا، تو پھر آپ خود اس کا ترجمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہی سوالات آ جائیں جو ہمارے اس ورکشاپ میں آئے ہوئے ہوں. بڑے عرصے سے میں اپنے ایم فل کے طلباء کے وائوے کرواتا ہوں، اور ایک وائبہ ہوتا ہے پرپوزل کا، یعنی جب ایم فل کا مقالہ کا ٹائٹل پاس ہونا ہوتا ہے تو ایک دفعہ اس طالب علم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنا خطۃ البحث یا سناپسس کا ڈیفنس دیں. تو بہت دفعہ میں اپنے بچیوں کو تیاری کرواتا ہوں فرضی. اللہ کی شان یہ ہے کہ تقریباً 40 یا 50% سوالات وہی آ جاتے ہیں جو میں نے 2 دن پہلے ان سے کیے ہوتے ہیں اور ان کو جواب یاد کرائے ہوتے ہیں، اور آگے وہ جوابات سوالات وہی آ جاتے ہیں. اور امتحان لینے والا جب صاف ستھرا لگا بندہ پڑھا لکھا اور گھڑا گھڑایا جواب سنتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کے طلباء بڑے سلجھے ہوئے، بڑے شائستہ، بڑے ذہین، بڑے سمجھدار اور بڑے ماشاءاللہ نپے تلے جواب دیتے ہیں. اس وقت میرے طالب علم مجھے دیکھتا ہے تو میں بھی مشکل سے ہنسی روکتا ہوں اور وہ بھی جلدی جلدی منہ نیچے کر لیتا ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ اگر ہم آپ کو کچھ ایسے سوال بھی دے دیں پھر جواب بھی دے دیں، آپ کا غلط جواب سن کر آپ کو صحیح جواب یاد کرا دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا پینل کہے گا کہ یار وہی جو پہلے لڑکا آیا تھا نا وہی ٹھیک تھا، میرا خیال اسی کو رکھ لیں. بعد میں آنے والوں نے اتنا مطمئن نہیں کیا جتنا ماشاءاللہ اس پہلے نے کیا تھا. خیر بہرحال میں عرض کروں گا کہ سی وی بنانے کے بعد جو اگلا ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہوں یا جو علاقہ ہم نے جاب کے لیے فرض کیا ہو کہ یار مجھے اسلام آباد میں جاب ملنی چاہیے، یا لاہور میں، یا ملتان میں، یا بہاولپور میں، یا سکھر میں، راول پنڈی میں، یا کراچی میں، یا مثال کے طور پر ملیشیا میں، تو ہمیں ان اداروں کو سرکل کرنا چاہیے. ایک دفعہ یعنی ہم وزٹ کر لیں اداروں کا نیٹ کے اوپر کہ اس پورے علاقے میں یونیورسٹیاں کتنی ہیں، اور اسی طریقے سے اس علاقے کے اندر کالج کتنے ہیں، اور اس علاقے کے اندر سکول کتنے ہیں. تو ایک دفعہ یعنی وہ کسی فائل میں ان کو کاپی پیسٹ کر کے یہ لکھ کر رکھ لیں اور اندازہ لگا لیں کہ بھئی یہاں 14 کالج ہیں، 3 یونیورسٹیاں ہیں اور 45 سکول ہیں. اب آپ اس میں سے یہ چھانٹی کریں کہ اس میں سے فرض کریں یعنی ہم مین ہیں، یعنی مرد ہیں، تو اس ٹوٹل میں سے جو خواتین والے کالجز ہوں گے ہم مائنس کر دیں گے، اور جو ہماری بہنیں ہوں گی وہ میل والے کالج کو وہاں سے مائنس کر دیں گے. اب اس کے سامنے جو ہے کل کالجز میں سے جو ہے وہ فیمیل والے کالج جو ہیں وہ گرلز کالج الگ آ جائیں گے. اسی طرح یونیورسٹیوں کے اندر بھی کبھی کبھی آپشن ہوتا ہے، یعنی وومن یونیورسٹیز کے نام سے الگ ہیں اور جنرل یونیورسٹیز الگ ہیں. تو یہ سلائیڈ آگے کر دیں جو اس کو کر رہے ہوں. تو اس صورت میں ہمارے سامنے اب ٹوٹل آپشن آ جائے گا کہ میرے پاس فرض کر لیں کہ یہاں 27 جگہیں ہیں جو میرے لیے سوٹیبل ہیں. اب اس میں سے کچھ ایسی ہوں گی جس کے اندر ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا، ہمارا کورس نہیں ہوگا، یا ہم ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوں گے. بعض جیسے این جی اوز سکول چلا رہی ہوتی ہیں، یہ سٹی وَلَقَدْ سکول وغیرہ أَخَذَ جیسے سکول اللَّهُ کالج ہوتے ہیں، ان کا معیار یہ میڈیم انگلش ہوتا ہے، اور ہم انگلش میں ماہر نہیں ہوتے تو انگلش میڈیمز کو وہاں سے ہم ہٹا دیں. آخر میں 12 13 12 13 11 12 8 9 اتنے ادارے بچ جائیں گے. اب ہم ان کو صاف ستھرا کر کے لکھ لیں، رکھ لیں. اب ہم ان کی جو ویب سائٹس ہوں یا پیج ہو اس کو وزٹ کر لیں، ان کا ای میل ایڈریس اور ان کا ایچ آر وغیرہ کہیں نوٹ کر لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں. تو اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ بھئی اس علاقے میں قرب و جوار میں میرے کو عزیز اقارب، بھائی بہن، رشتہ دار، ساتھی، اساتذہ، ان میں سے کوئی بھی اگر ایسا موجود ہے تو ہم ان سے تھوڑا سا اس بارے میں معلومات لے لیں کہ آپ کے علاقے میں کالج ہے تو آپ کا کیا خیال ہے. میں 2015 میں کراچی سے آیا تھا کچھ دن کے لیے چھٹی لے کر، تو یہاں سرگودے میں ایک جگہ مہمان بنا. ان کو میں نے کہا یار میں نے کراچی چھوڑ کے آنا ہے تو کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں قریب ایک سنا نیا کالج کھلا ہے تو وہاں پتہ کر لیں شاید کام ہو. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کالج ہے یا یونیورسٹی ہے. میں پھر ان کے جو ریکٹر صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا یار ہمیں ایک بندہ چاہیے
جو عربی بھی عربی ڈپارٹ بھی شروع کرا سکے، اسلامیات بھی شروع کرا سکے، فارسی بھی شروع کرا لے۔ میں نے کہا سر میرے خیال میں میرے سے بہتر آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے پھر مجھے وہ کہا کہ چلیں آپ باقاعدہ انٹرویو وغیرہ دیں، تو بہرحال میں بعد میں لگ گیا۔ پھر ان کو میں نے کہا، میں نے کہ یار آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ وہ یونیورسٹی ہے اور اب میں وہاں لگ گیا ہوں۔ تو کبھی کبھی بتانے والا اتنا نہیں جانتا ہوتا، لیکن جو صاحب ضرورت ہوتا ہے وہ جان کر اس کو اچھا جان لیتا ہے۔ تو بہرحال ایسے اداروں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان تک رسائی، آنا جانا، راستہ، تعلق، تعاون، کون پڑھا رہا ہے، کون پڑھا چکا ہے۔ تو اصل میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی آج میں سی وی جمع کراؤں، کل کال آ جائے، پرسوں میرا انٹرویو ہو جائے، اگلے دن میری جوائننگ ہو جائے، اور اگلے منڈے کو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اسٹارٹنگ نیو جاب ایٹ فلاں۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم 6 ماہ مسلسل ٹرائی کریں اور ایک جگہ لگنے کے بعد پھر 6 ماہ دوبارہ مختلف جگہوں سے کالیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی ٹرائی کرتے رہنا چاہیے، اپلائی کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ دن پہلے ہم ایک کلاس میں تھے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کی کورس تھا۔ اس میں پورے ملک سے بڑے بڑے حضرات آئے ہوتے ہیں، تو ہمدرد یونیورسٹی سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اگر کوئی بندہ قابل ہے اور وہ اپلائی نہیں کرتا تو اس میں ایک کمی ہے، اپلائی نہ کرنا یہ کمی ہے، تو قابل بندے کو اپلائی کرتے رہنا چاہیے، یہ قابلیت کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اچھی جگہ پر بھی کام کر رہے ہو تو بھی اپلائی کرتے رہا کریں، کیونکہ جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو اتنی اچھی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو دیکھی ہے یہی اچھی لگ رہی ہو، اور دوسری جگہ جانے کے بعد پتہ چلے کہ میں اب اچھی جگہ پر ہوں، پہلے میں اچھی جگہ پر نہیں تھا۔ اس وجہ سے اپلائی کرتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے متعلقہ علاقہ، میں نے عرض کیا کہ ہمارا یا وہ علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں، یا وہ علاقہ جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، جس علاقے میں ہم جاب چاہتے ہیں، تو اس ادارے کے سرکاری جو ادارے ہوں، کالج، یونیورسٹی، وہ بھی اسی طریقے سے جو پرائیویٹ ہوں وہ بھی ہمارے سامنے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ میں لگنے کے لیے سرکاری کا کوئی بندہ ہمارا معاون بن جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سرکاری والا بندہ وہاں پر اس مقصد کے لیے آ جائے جو سلیکشن بورڈ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کی وہاں تھوڑی بہت شناسائی یا تعارف تعلق ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے دے گا، تو اس علاقے کے اساتذہ کے ساتھ تعامل تعلق رکھنا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جی میرے خیال سے کال بھی آ رہی تھی ان کو، اور وہ بھی ڈراپ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی وہ دوبارہ جوائن کر لیں گے۔
हाँ जी अहबाब। जी जी, अभी सर दोबारा वो ज्वाइन करेंगे ना तो फिर शुरू करेंगे। यहाँ चैट बॉक्स में आप अहबाब को हाजिरी फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, तो तब तक, जब तक सर ज्वाइन करते हैं, आप अपनी हाजिरी लगा लीजिए। चैट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक मौजूद है। अच्छा, सर का नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा है, तो लग यही रहा है बज़ाहिर के कनेक्शन उनका ड्रॉप हो चुका है। मैं उनको रेगुलर कॉल पे लेता हूँ, ठीक है। जी बस सर ज्वाइन कर रहे हैं। मुबशर साहब, जब सवाल आप अपना खुद फिर कीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। अभी उसमें टाइम है, सर आ जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप अस्सलाम वालेकुम। माइक अनम्यूट करके सवालात के सेशन में वो रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ये, ये माफ कीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया था, इत्तेफाकी तौर पर मिल जाने बिल्ला ऐसा हो गया। जी जी सर। उसमें मैं कह रहा था कि आमतौर पर हम असातिज़ा कराम से थोड़ा सा लाताल्लुक़ हो जाते हैं, तो जान पहचान के मामलात में अपने जो असातिज़ा होते हैं उनसे दुआ भी लेते रहना चाहिए और उनसे तामुन भी अच्छा मिल जाता है। तो आमतौर पर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें ना अपने उस्तादों से शिकवे शिकायतें होते रहते हैं, और इस बिना पर हम लड़ पड़ते हैं। तो फिर जब कभी कोई उनको कॉल आती है ना कि सर एक तालिब इल्म, एक साथी आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके शागिर्द हैं, तो उस्ताद बेचारे कहते हैं हाँ हाँ ये मेरे शागिर्द था, बहरहाल अच्छा था, बहरहाल सही है।
اگلے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو بہرحال کا لفظ بول رہے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کچھ بہرحال ہے۔ اس وجہ سے استادوں کے پڑھنے کے زمانے میں بالکل اچھا رہنا چاہیے، اور مستغنی نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی گڈ بک میں ہمیشہ رہنا چاہیے، چاہے بہت پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی میرا چھوٹا سا بیٹا ہے 5 سال کا، نہیں 5ویں جماعت پڑھتا ہے، 10 سال کا ہے۔ تو پرسوں ترسوں میں اپنے گاؤں ان کو اپنے ایک استادوں کے پاس لے گیا، میں نے کہا ہمارے استاد ہیں یہ بیمار ہوئے تھے تو ان کی تیمارداری کرنی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ان سے کب پڑھا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے ان سے تقریباً جو ہے وہ 1993 میں پڑھا تھا، قرآن پاک میں نے پڑھا تھا 1993 میں۔ تو اب 1993 کہاں اور آج 2025 کہاں، تو میں ان استادوں سے ابھی بھی اسی طرح ہی منسلک ہوں جیسا کہ ان کے اب کے طلبا۔ اس وجہ سے یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں، پی ایچ ڈی کے ہوں، ایم فل کے ہوں، حفظ کے ہوں، تو یہ اساتذہ کی دعا اور ان کا تعاون اور تعلق جو ہے وہ بڑا سب سے اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو ہم جماعت ہوتے ہیں تو پڑھنے کے زمانے میں ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن بعد کے زمانے میں ہم تقریباً ایک شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، تو تقریباً ہمارا جو معاملہ ہے وہ ان حضرات کے ساتھ کہیں نہ کہیں منسلک ہوتا ہے۔ اس بنا پر ہمیں ان ساتھیوں سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے، تعلق بھی رکھنا چاہیے، اعتماد بھی رکھنا چاہیے، حال احوال لینا بھی چاہیے، دینا بھی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے اعزا قارب خاص طور پر زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہر زمانے میں دعا سلام، بالخصوص جو ہمارے شعبے سے وابستہ ہوں تو ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو اس فیلڈ کے حضرات ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، ہم خیال ہوں یا مختلف الخیال ہوں، ہم مسلک ہوں یا مختلف المسلک ہوں، ان کے ساتھ ہم اگر تعلق میں رہیں گے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک جاب کے حوالے سے جو تھوڑی سی رہنمائی ہے، وہ ہمیں جو موٹیویشنل حضرات ہوتے ہیں، سپیکرز ہوتے ہیں، ان کے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کچھ ویڈیوز وغیرہ ایسی بھی ہیں جو خالصتاً جو ہے وہ سی وی کی تیاری کے لیے ہیں، انٹرویو کی تیاری کے لیے ہیں، ہماری جاب کی جو ایریاز ہیں اس کے تعارف کے لیے ہیں۔ اس زمانے میں ہمیں خالی وقت میں وہ ویڈیو دیکھنی چاہیے جو ہمارے جاب اور کیریئر کے حوالے سے مفید اور منسلک ہوں۔ تو اگر ہم اسلامیات والے حضرات ہیں تو ہمیں اسلامیات کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اس طرح ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ اپنے تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھ سن سمجھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے موبائل دیکھنا تو ہے ہی ہے، اگر مفید دیکھ لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، غیر مفید دیکھیں گے تو وقت ضائع ہو جائے گا، مضر دیکھیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ تو آج کل یعنی ہمیں ایک حماد صافی سے لے کر قاسم علی شاہ استاد محترم تک جو ہے وہ سارے لوگ مل جاتے ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اگر مجھے ایک اور زندگی بھی مل جائے تو بھی میں استاد ہونا پسند کروں گا، کیونکہ استاد ہونا جو ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ بات ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے بعض ہم سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھی اچھی عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ اگر مجھ سے پوچھے سیکھے سمجھے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے تو میں بتاؤں، لیکن ہم ان تک پہنچتے نہیں ہیں، ہم ان سے سوال نہیں کرتے، ہم ان سے جواب نہیں مانگتے۔ اگر کبھی ہمارا واسطہ بڑے استادوں سے، کامیاب حضرات سے ہو جائے، جو پروفیسر لیول کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان سے ہو جائے تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ میری جب نئی نئی جاب ہوئی یونیورسٹی میں تو میرے ایک والد صاحب کے کولیگ تھے، کسی اور شعبے کے، میں ان سے ملنے گیا، ان کو میں نے کہا کہ سر میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا ہے تو مجھے نا آپ کچھ تھوڑی رہنمائی دے دیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فلاں ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، فلانے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، میں تو ابھی تک ڈاکٹر بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا سر اگرچہ نہیں ہے لیکن آپ چونکہ میرے والد صاحب کے کولیگ ہیں، سکول کے استاد ہیں، تو آپ کا تجربہ تو میرے سے زیادہ ہے، مجھے کچھ دیں۔ انہوں نے مجھے ایک یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسل ہوتی ہے، آپ نے یونیورسٹی میں یونیورسل تھاٹ کے ساتھ رہنا ہے، دائروں میں بند نہیں رہنا کہ یہ میرا دائرہ ہے، یہ میرا دائرہ ہے، بلکہ آپ نے یونیورسل مائنڈ کے ساتھ وہاں رہنا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹوں کا مائنڈ یونیورسل بنانا ہے۔ ایک سبق۔ دوسرا سبق انہوں نے مجھے یہ دیا کہ بھائی کتابیں کتابوں سے بنتی ہیں، لیکن مصنف کا مقصد اور انداز الگ ہوتا ہے، کتابیں کتابوں سے ہی لکھی جاتی ہیں۔ تو دو سبق مجھے مل گئے وہاں پر، اور آج تک میں جب کسی کو یہ سبق آگے دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ سر ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، حالانکہ اس میں میرا اچھائی کوئی نہیں۔ تو خیر بہرحال ان حضرات سے آپ کی جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ فائدہ مند رہیں۔
आखिरी बात यह है कि हमें जब इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो हम सोचना शुरू करते हैं कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या क्या करना है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हमारा 2026 में इंटरव्यू होना है तो हम 25 में ही उसकी तैयारी शुरू करें, रिहर्सल करें और अपने उस माइंड सेट के मुताबिक सवालात फर्ज करें और जवाबात तलाश करें, या सवालात किसी से कर लें और जवाबात हासिल कर लें। इस तरह इंशाअल्लाह अगर हम थोड़े मुनासिब अंदाज से चलते हैं तो वो हमें फ़ायदा हो जाएगा। जो हमने आपको एक इरादा है वर्कशॉप करवाने का, उसमें इंशाअल्लाह इंटरव्यू की जो तैयारी के 3 मरहले हैं, एक है इंटरव्यू से पहले की तैयारी, एक है इंटरव्यू के ज़माने में तैयारी, और एक है इंटरव्यू के लिए तैयारी, यानी इंटरव्यू की रात और इंटरव्यू वाले दिन। तो तीनों इंशाल्लाह मरहला वार हम आपके सामने अलग अलग पेश करेंगे। तो इसी तरीके से अ, अपनी सीवी तैयार करने के बाद सीवी को बढ़ाते रहना जो है ना, वो हमारी जॉब को हमारे और हमें जॉब के करीब लेके जाता है। कभी कभी हम एक खास डिग्री लेने के बाद फिर चुप होके बैठ जाते हैं, जबकि हमारे जैसे हजरात अपनी सीवी को इजाफी काबिलियत और मौके के साथ आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो ये जो आप इस वक्त वर्कशॉप ले रहे हैं, ये जो इस वक्त हमें गुफ्तगू कर रहे हैं, इसकी आपको सनद मिलती है, तो ये आप अपनी सीवी में इजाफी काबिलियत ऐड कर रहे हैं। और इसी में कंप्यूटर की महारत है। इस वक्त यानी कंप्यूटर से हम मुस्तगनी नहीं हैं। ये कोरोना का ज़माना आया तो उस वक्त हमने टोटल जो है वो ऑनलाइन पढ़ाया, तो उस वक्त जिनको सूझबूझ थी वो शाबाश ली, और जो जिन्होंने कभी इस तरफ देखा ही नहीं था तो उनको बड़ा ना नुकसान हुआ और उनकी थोड़ी सी तौहीन हुई। इसी तरह ज़बान की महारत के लिए हम थोड़ा कोशिश करते रहें तो साल में 365 दिनों में 365 लफ्ज़ भी अगर हम सीख लें तो ये भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इसी तरह ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं, मुख्तलिफ सलाहियत की होती हैं, तो हम लेते देते रहें, कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह जो हमारे अंदर मल्टी स्किल्स हैं, यानी अ, कसीरुल इफादा, कसीरुल जिहाद, उसमें भी अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। और अगर अल्लाह ताला किसी मनसब पर आपको बिठा दे तो बैठने के बाद ऐसे बस औक़ात हम अपनी गर्दन के पीछे 2 हाथ बांध के और कुर्सी के ऊपर ऐसे झूले लेते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं एसी को। नहीं, उस ज़माने में हाथ आगे टेबल पे रख कर जो है वो कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए, ताकि 1 साल के बाद आपसे कोई पूछे कि आपने क्या किया, तो आप कहें जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फलां पढ़ाया। वो कहे यार पढ़ाया तो हो गया, लेकिन क्या किया? तो वो जो क्या किया है वो हमें इसमें से लेना होगा, वो उसमें से नहीं मिलता। और इसमें इंशाल्लाह अगर आपने हमारी वो वाली वर्कशॉप जो 5 दिन की अटेंड की, इसमें जॉब लगने के बाद जॉब बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर इंशाल्लाह हम मुस्तकिल थोड़ी सी बात करेंगे, यानी क्या क्या चीज़ें सूटेबल हैं। और कुछ सीवी हम आपको दिखाएंगे जिसमें लोगों ने जॉब लगने के बाद अपने सीवियों को बढ़ाया। और आखिरी अर्ज ये है कि भाई जॉब तलाश करने के लिए इश्तिहारात आते रहते हैं और हम आंखें बंद करके सोते रहते हैं। तो हर इश्तिहार हमारे पास होना चाहिए और उनमें से आधों पर हमारी अप्लाई मौजूद होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर हम काबिल भी हों, तरीके से काम भी करें और जॉब की अप्लाई भी करें और तरीके से जॉब का इंटरव्यू भी सही दें, तो मैं नहीं समझता कि भाई हमारे पास वन चांस होगा, हमारे पास मल्टीपल चांसेस होंगे। वहाँ से भी ऑप्शन होगा, वहाँ से भी कॉल आएगी, वहाँ से भी कॉल आएगी, और उसके बाद जो है हम एक को दूसरे के साथ मुंसलिक कर लेंगे। मैंने खुद बाज़ दफ़ा यानी मल्टीपल अप्लाई की तो दोनों जगहों से ऑफर आ गई, तो मैंने दो दो जगहों पर भी पढ़ाया है, इस नीयत से कि कोई बात नहीं है, मुशक्क़त मेहनत तो हो ही जाएगी, लेकिन वीक डेज और जगह पर और वीकेंड और जगह पर। अब मेरी सीवी के अंदर जब आता है तो ये आ रहा होता है कि यहाँ भी पढ़ाया, वहाँ भी पढ़ाया, वहाँ भी पढ़ाया। मेरे से कोई बंदा एक बंदे ने कहा कि आपकी उम्र थोड़ी है, तजर्बा ज़्यादा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, तो फिर इस बिना पर जो है वो मेरे 24 घंटे का दिन नहीं होता है, बल्कि 12 12 घंटे का दिन होता है, तो एक दिन में 2 दिन होते हैं। इस वजह से मेरे 365 दिन नहीं होते, बल्कि वो 730 दिन बन जाते हैं। तो खैर बहरहाल इसी पर हमें अपने आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहिए, इससे पहले कि हमारी जूम जो है आगे पीछे हो जाए। पिछली दफ़ा एक बहन ने कहा था कि सर ज़्यादातर बातें भाइयों के बारे में हुई हैं, तो बहनों के बारे में कोई बात नहीं हुई।
آج میں پہلا سوال جو ہے وہ کسی بہن سے کہوں گا کہ وہ سوال کر لے۔ اچھا سر، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے۔ یہی تھا نا کہ یہ جو 5 روزہ ورکشاپ کی آپ نے بات کی، چونکہ یہ سوال ہم سب سے متعلق ہے اور ہم سب اس کے لیے بہت ہی زیادہ اس حوالے سے مشتاق بھی ہے کہ اس حوالے سے ہمیں پتہ چلے کہ ایک تو آپ نے بات کی نا کہ اس کے اندر ہم سی وی بنانا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کرنا، سی وی فارمیٹس اور یہ چیزیں آپ نے بتا دی۔ دوسری چیز آپ نے یہ بتا دی کہ اس کے اندر ہم انٹرویو کے جو 3 مراحل ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اجمالاً اگر کوئی آپ اس کا ایک خاکہ 1 آدھ منٹ کے اندر دے سکتے ہیں تاکہ ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ 5 روزہ ورکشاپ کن کن چیزوں پر مبنی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ شکریہ سر۔ اس میں ایک تو یہی کہ بھائی دوسرے ممالک میں یا بڑی کمپنیز کے اندر یعنی سی وی میں کیا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سی وی بنی ہوئی کیسے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اپنا چہرہ نہیں دھو کے لا سکا تو وہ ہمارے ادارے کو شائن کیسے کرے گا۔ تو سی وی بنانا، سی وی دیکھنے والے یعنی سی وی کو ایک دفعہ اوور ویو دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے یعنی مثال کے طور پر اسپیلنگ بڑے چھوٹے جہاں لکھنے چاہیے تھے وہاں وہ لکھے ہیں یا نہیں لکھے، ڈاٹ جہاں لگانا تھا، کاما لگانا تھا۔ وہ کہتے ہیں جس کو یہ نہیں پتا تو ہمارے بچوں کو انگلش کیا پڑھائے گا۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ہم یہ سی وی تھوڑی سی بنی ہوئی بھی کچھ ہے اور کچھ بنانا کہ بھائی یہ چیز پہلے، یہ چیز بعد میں، یہ چیز آخر میں۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو سی وی میں نہیں ہونی چاہیے یہ بھی ہم کچھ سی وی ایسی دکھا دیں گے کہ جس میں چیزیں ہیں اور یہ الٹا نقصان دہ ہیں یہ۔ اور جہاں تک انٹرویو کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی انٹرویو کی ایک جو بیفور جاب تیاری ہے وہ ہے مطالعہ۔ اس میں یہ تھوڑا سا ذہن میں ہے کہ بھی ہم کچھ کتابیں تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں کہ اگر ان کو آپ دیکھ لیں گے اور ان کا تعارف آپ دیکھ لیں گے، اور عموماً پہلے جو انٹرویو وغیرہ ہوئے ہیں گزشتہ زمانے میں تو اس میں ان لوگوں نے جو جو سوالات کی اس کی روشنی میں ہم وہ مطالعہ بتائیں گے کہ یہ کتابیں دیکھ لو تو انشاءاللہ جیسے کچھ تفاسیر کا تعارف، کچھ سیرت کا تعارف، کچھ انڈیکسز وغیرہ ہیں، اشاریہ جات ہیں وغیرہ، اس طرح کی چند چیزیں۔ اور دوسرا ہے کہ جب بولنا کیا ہے، الفاظ، انداز، یہ بھی ذرا سے پہلے تیار ہونا چاہیے۔ اور ایک انٹرویو پر جب جانا ہے تو ہم تیاری میں کیا کیا ساتھ رکھ لیں، کیا کیا نہ رکھ لیں، کب سفر کریں، کہاں پہنچیں، دوسرے شہر میں جا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ادارے میں کب پہنچ جانا چاہیے، وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانا بھی ہوتا ہے۔ تو کسی عملے سے بات لینا ٹھیک ہوتا ہے اور کسی عملے کو نظر انداز کر کے ان کو منہ نہ لگنا بہتر ہوتا ہے۔ میں پھر اس میں کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ کسی کی باتوں میں آ کر کیا بے وقوفیاں کر بیٹھے۔ یہ تھوڑا سا یہ انٹرویو کا پورا ایک ماحول ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اپنی قابلیت بڑھانے والے معاملات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی جاب لگنے کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، اور جاب کی تلاش کے زمانے میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آج کل دیکھی جاتی ہیں، اور وہ اس کا وقت جاب کال آنے کے بعد نہیں ہو سکتی، وہ کال آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آرٹیکل کی اشاعت ہے، مثال کے طور پر تو وہ اس دن نہیں چھپ سکتا، اس دن نہیں خریدا جا سکتا، اس دن کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 روپے دے کے جھوٹ تو بولا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ریالٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک چند چیزیں ہیں، تو اس میں انشاءاللہ اصل میں صحیح معنی میں ایک بات پر گفتگو کی جائے تو وقت لیتی ہے، اور اگر عنوان پڑے جائیں تو عنوان تو نکل جاتے ہیں پر وہ سمجھ نہیں آتی، اس میں مہارت نہیں آتی، گہرائی نہیں آتی۔ جی سر۔ تو مولانا حسن صاحب سے بھی اس دن بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا اگر آپ پراپر ہماری بچوں کے مشاورت سے ٹائم رکھ لیں، جی ساتھ تھوڑا سا یہ شکرانہ بھی لے لیں تاکہ بندہ کچھ خرچ کر کے بیٹھا ہو تو اس کی عزت قدر زیادہ ہوتی ہے، اور اگر فری میں جی جی بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا کب ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا یہ والی دوسری نشست تھی ہماری آپ حضرات کی طرف سے یہ ہو جائے، اگلے انشاءاللہ 14 اگست کے بعد میرا ذہن ہے کہ بھائی ہم کوئی بھی ہفتہ ایسا رکھ لیں گے تو 2 دن ایک ہفتے میں اور 3 دن اگلے ہفتے میں، اس جی طرح لگاتار بندہ مصروف بھی نہیں ہوتا جی سر۔ اور چیزوں کو مائنس بھی کر لیتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا ہم کام بھی دیں گے، ہوم ورک، یعنی کہ بھائی سیویاں بنا کے لائیں اور اگلی بار چیک کروائیں۔ جی اس کے لیے اگر میں بیچ میں ٹائم نہ دوں تو پھر تقریر ہو جائے گی، مشق مہارت نہیں آئے گی۔ جی سر۔
تو اس کے لیے اگر یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا اصل میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس کو جو سکھا رہے ہیں نا وہ سیکھے نا، بلکہ وہ سکھانے والا بن جائے، یعنی مریض کا علاج کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بن کے جائے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی محنت، توجہ اور مشق کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ سر۔ جی جو احباب سوالات لینا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کریں، اور جو محترمائیں کرنا چاہتی ہیں تو بے شک پہلے وہ لے لیں جیسے کہ سر نے فرمایا۔ تو سوال کے ساتھ اپنا نام اور اپنا علاقہ بتا دیے کریں، وہ بندے کے ذرا ذہن میں رہتا ہے کہ یہ سوال برے والے سے آیا ہے اور یہ ساہیوال سے آیا ہے، یہ سیلم والی سے آیا ہے۔ جی عبدالحمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میں شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں، شیخو پورہ۔ شیخ پورہ ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ سی ویز وغیرہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو جو پروفیشنل سی ویز ہیں ان کے ٹیمپلیٹ وغیرہ اگر شیئر کر دیے جائیں تو دیکھنے سے پتہ چل سکتا ہے بھی کس طرح کی اچھی سی وی ہوتی ہے۔ بس اس میں ایک تو ہر بندے کے لحاظ سے سی وی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اور اس کا جو لیبل ہے اس لحاظ سے پروفیشنل بھی الگ ہو جائے گا۔ ایک قاری صاحب کی سی وی ہے تو وہ قاری صاحب جیسی ہونی چاہیے، پروفیسر کی ہے اعلیٰ سطح پروفیسر کی الگ ہونی چاہیے، اور ایم فل لیول کا جو لیکچرر ہے اس کی الگ ہونی چاہیے۔ تو نارمل تو چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن کسی وقت جیسے ابھی ہم نے وہ ورکشاپ قرض کیا، اگر اس کا موقع بنا تو وہ کر لیں گے۔ ادر دین کسی قریبی علاقے میں کسی پروفیشنل یا کسی صحیح والے بندے سے سی وی بنوائی بھی جا سکتی ہے۔ جی شکریہ بہت سر۔ شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر۔ آپس میں چونکہ متنوع حضرات ہیں تو کوئی شاید شیئر کرنی ہو تو وہ تھوڑا سا یعنی نئے بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جی میاں اور علی احمد صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا تھوڑا ایشو آ رہا ہے انگلش اسپوکن اور عربی اسپوکن میں، اس حوالے صحیح ہے۔ سے بعض احباب سے مشورہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ویڈیوز سنیں یا کچھ یوٹیوب پہ دیکھیں یا کچھ پڑھیں، تو اس حوالے سے پراپر ورک وہ ایک روٹین بن نہیں پا رہی۔ آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہ کیا مجھے کوئی ایسی کلاسز جوائن کرنی چاہیے جو ریگولر بیس پہ ہوں، یا کسی جیسے کوئی ادارہ ہے وہاں چلا جاؤں، یا کوئی مدرسے میں چلا جاؤں عربی کے لیے بیسٹ ہے؟ تو مجھے اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا، کیا میرے لیے رہے گا؟ انگلش سمجھنا، اور یوں کہہ لیں کہ 50% ہوں اس کو میں امپروو کرنا چاہ رہا ہوں، اور عربک بھی یہیں کھڑا ہوا ہوں، وہ بڑھ نہیں پا رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں آپ نے سوال کیا تھا، کوئی میاں صاحب نام کے تھے یا کوئی اور تھا؟ بس یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھائی بولنے والی عربی اور بولنے والی انگلش میں سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کافی وقت سے کوشش اور خواہش کے باوجود میں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کبھی کبھی پوڈ کاسٹ والے حضرات ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک سر ہیں، ان کا نام ہے اعجاز بخاری، اعجاز بخاری۔ تو وہ اچھے داعی ہیں، انگلش سکھانے کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے ٹپس دیتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی ان کو سنیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کہ انگلش سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی انگلش آتی ہے اس کو آپ یوز کرنا شروع کر دیں، یعنی ایوری تھنگ جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، یعنی ایٹ دا ٹیبل، ان روم، ان ہاؤس، کہتے ہیں ہاؤس آپ کو آتا ہے ساتھ ان لگا دیں، ٹیبل آتا ہے تو ساتھ ایٹ لگا دیں۔ وہ کہتے ہیں یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن چل پڑیں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر کام کے اساتذہ ہوتے ہیں اور ان کا نا سبق ہوتا ہے، اور اس میں اگر ہم اکیڈمی وغیرہ جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ عربی کے حوالے سے تو تھوڑی سی آسانی اس لیے ہو جائے گی کہ بھائی آپ کے قرب و جوار میں کوئی نہ کوئی مدرسے والا یا عالم یا عربی والا استاد مل جائے گا، اور وہ آپ کے ساتھ تعاون کر دے گا، جیسے معہد والے مدارس ہیں۔ انگلش کے لیے مختلف حضرات ہیں جو آن لائن بھی ہوتے ہیں اور فزیکل بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی استاد موجود ہوں جو مناسب فیس پر پابندی کے ساتھ آپ جا کر ٹائم دے کے ٹائم لے کے پڑھ لیں تو ٹھیک،
اور کافی سارے لوگ آن لائن بھی ہوتے ہیں. گجرا والے میں بھی ایک سر ہیں، تو وہ سنا تھا کہ کافی اچھے انداز سے پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا فیس مہنگی ہے. یہ آپ تھوڑا سا اگر اپنے علاقے میں دیکھ لیں، لینگویج سینٹر کے نام سے لوگ کام کرواتے ہیں، پھر ان کا یہی کام ہوتا ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. وہ کلاس کوئی نہیں پڑھاتے، یعنی 11ویں 12ویں، بلکہ وہ انگلش ہی سکھاتے ہیں. تو اس میں آپ تھوڑی کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. جی مبشر ظہور صاحب. جی السلام علیکم، میرا نام مبشر ظہور ہے، اور میں نے ایم فل فرام نمل ہے، اور اسلام آباد سے تعلق ہے. اچھا سر، میرا سوال جو ہے نا وہ پروفیشنلزم سے متعلق ہے، کہ جیسے کہ بعض اوقات آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو جو پے ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا ٹائم آپ کو ایک اور ادارے سے آفر آ رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آپ نے ابھی پہلی دفعہ زندگی میں ایک ادارہ جوائن کیا ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس آفر کے جانے کی بجائے نا آپ پہلے اس ادارے میں 1 یا 2 سیشن لگا لیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ بھائی ماحول تو ہم نے اپنا ہی بنانا ہوتا ہے، جو ہم تھوڑا کوشش اگر کرنے والے ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جو ادارہ استادوں کی عزت کرنے والا ہو، ان کی قدر کرنے والا ہو، اور ان کی محنت کا ریکارڈ کرنے والا ہو، تو اگر مناسب ٹائم پہ آفر آ جائے اور پچھلے چھوڑنے میں کوئی نقصان نہ ہو تو پھر بندہ موو کر جائے. بس یہ صرف یہ دیکھ لے کہ وہاں جو اساتذہ ہیں وہ پرانے بھی پڑھا رہے ہیں یا وہ ہر سمیسٹر میں نئے استاد اٹھا لیتے ہیں. اگر اساتذہ کرام وہاں پر زیادہ وقت گزار رہے ہوں اور وہ استاد کی عزت کرتے ہوں اس کی محنت کی قدر کرتے ہوں، بھلے تھوڑے بدماش بھی ہوں، تھوڑے بدتمیز بھی ہوں، سگریٹ وغیرہ بھی پیتے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. وہ تھوڑی قصر نماز پڑھتے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ کو معاوضہ صحیح دیتے ہوں، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتے ہوں. میرا خیال یہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے 2 روپے کم یا 2 روپے زیادہ سے کیا فرق پڑتا ہے، جہاں آپ لگے ہوئے ہیں وہیں نام کمائیں، کام کمائیں، تعلقات بنائیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھائی استاد کی جہاں لائف زیادہ گزر سکتی ہو اور معاوضہ اچھا ہو تو وہاں پر چلے جانا چاہیے. کیونکہ زندگی اور سال اور مہینے اتنے ہی ہیں ہمارے پاس جتنے ہم لے کر آئے ہیں. اگر میں کسی بہت ٹھنڈی جگہ پر، بڑی اچھی جگہ پر مہینے کا 30,000 لے رہا ہوں تو ایک 12 مہینے کا وہی رہے گا. لیکن اگر میں وہاں پر 1,30,000 لے رہا ہوں تو میرے پاس 12 لاکھ روپے ایکسٹرا آ جائے گا، جس سے میں اپنی زندگی کو سہولت والا کر سکتا ہوں. جی بہت شکریہ سر. لاسٹ ون ہے باقی سر. آپ چونکہ نمل کے فاضل ہیں تو نمل والے حضرات نے آپ کو کہا ہوگا کہ یہاں سختی زیادہ ہے، تو آپ کہیں اور ٹرائی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی غلام اکبر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم میرا نام السلام غلام ورحمۃ اکبر ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سی وی وغیرہ بھی بنائی ہوتی ہے، ہم نے کوئی اداروں میں دے بھی آتے ہیں، لیکن انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. تو ظاہر ہم تو مدرسے چونکہ لوگ ہیں، مدرسے میں پڑھا چکے ہوتے ہیں، کوئی 2-3 سال ہم اپنا تجربہ لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ چاہیے جس کا اسکول کا تجربہ ہو. ظاہر ہم اسکول کا تجربہ ہوتا نہیں ہے، تو اگرچہ ایم فل بھی ہم نے کر لیا یا کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ تو تجربہ ہی چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا جھوٹ لکھ دینا چاہیے سی وی میں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ ویسے کس علاقے کے ہیں لاہور سے پہلے؟ جی میرا تعلق ڈگی خان سے، ڈیرہ غازی خان. یہ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو بتا بھی دیں کہ میں لاہور سے ہوں تو وہ مانتے نہیں ہیں کہ آپ لاہور سے ہیں. ان کو سمجھ آتی ہے کہ آپ لاہور کے ہیں، لاہور سے نہیں ہیں. تو آپ کا سوال اچھا ہے. اس میں آپ سے زیادہ ہماری بہنیں پریشان رہتی ہیں، کیونکہ ان کو کبھی کبھی اجازت ملتی ہے انٹرویو پر جانے کی. صحیح والی جواب ہو تو ماں باپ مانتا ہے، اور اگر صحیح والی جواب نہ ہو تو ماں باپ مانتا نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ رکھنے والا اپنی جگہ سچا ہے کہ اس کو وہ بندہ چاہیے جو تجربہ کار ہو، اور لگنے والا اپنی جگہ سچا ہے، وہ کہتا ہے مجھے موقع دو گے تو میں تجربہ حاصل کروں گا. اس کا آخری آپشن یہی بچتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ سر میرا
शौक ज़्यादा है, मेथड में समझता हूँ। आप मुझे मौका दे के देखें, मैं इंशाअल्लाह तकरीबन 2 से 3 साल वाले तजर्बे वाले से अगर अच्छा ना पढ़ाऊँ तो 1 साल के बाद मैं आपको अपना इस्तीफ़ा भी दे देता हूँ। तो थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करें कि अगले को लगे कि अगरचे इसका तजर्बा नहीं है लेकिन इसके अंदर गेट्स काबिलियत खासी ज़्यादा है। और ऐसा होता है कभी कभी, बाज दफ़ा एक आदमी किसी काम में बूढ़ा हो जाता है लेकिन नौजवान उससे ज़्यादा बासलाहियत और काबिलियत वाला होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर यंग एज लोग बैठे हुए हैं और उनके मतहत बूढ़े लोग काम कर रहे होते हैं, जो उस ज़माने में आए होते हैं जब फैक्ट्री का फर्श कच्चा था और अब माशाल्लाह बिल्डिंगें खड़ी होती हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर बंदा मुंसलिक हो जाए, जैसे ये सीटीआई वगैरह की सीटें आती हैं या विजिटिंग वगैरह होता है, तो इस तरह थोड़ा बहुत मुंसलिक रहकर हम अपने आप को हल्का सा तजर्बाकार जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है कि ये नहीं, आदमी इस पे झूठ भी नहीं बोल सकता और सच हमारे पास होता नहीं है। तो उनको बता दें कि सर इंशाल्लाह आप हमारा ट्राई क्लास ले लें, बेशक 10 20 दिन महीने सवे का रिजल्ट भी देख लें, इंशाल्लाह मैं आपको अपना अच्छा होना जाहिर करूँगा। फिर उसके लिए आप फिर रात दिन एक करके तजर्बा करें और ये साबित करें कि मैं पीरों का उस्ताद हूँ। और सवाल? जी, किसी और का सवाल है? जी उम्मे सर, बस कुलसूम, यही नाइमा। सवाल आते हैं तो